پاکستان نے 5واں اور آخری ٹی20 جیت کر ہوم سیریز بچا لی۔ نیوزی لینڈ کو 9 رن سے شکست دے کر سیریز 2-2 سے برابر کر دی۔ 179 رنز ہدف کے تعاقب میں مہمان ٹیم 169 رنز بنا سکی۔ جوش کلارکسن کی مزاحمت 38 رنز پر تمام ہوئی۔ شاہین شاہ افریدی کی 4 وکٹیں، بابر اعظم نے 69، فخر زمان نے 43 اور عثمان خان نے 31 رنز بنائے۔ میچ میں 4 سپنر سمیت 8 بالرز کا استعمال۔ کپتان بابر اعظم کا سیریز میں کئی کمبینیشنز آزما کر ٹیم کی پرفارمنس جانچنے کا دعویٰ۔ سیریز میں 8 کھلاڑیوں کو پویلین پہنچانے والے شاہین میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار۔ نیوزی لینڈ کے خلاف میچ جیتنے پر چیئرمین پی سی پی خوش، تالیاں بجا کر ٹیم کو داد دی۔ آج لاہور میں نیوز کانفرنس بھی کریں گے۔ ریاض میں وزیر اعظم شہباز شریف سے مشیر شاہی دربار سمیت سعودی عرب کے اہم وفد کی ملاقات۔ پاکستان میں جنگی بنیادوں پر سرمایہ کاری کے لیے کام شروع کر دیا۔ وفد کا معاشی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ پاک سعودی تعلقات نئے دور میں داخل ہو چکے۔ پاکستانی عوام خادم حرمین شریفین کی دل سے عزت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بات چیت۔ بھی ایک ریالٹی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے، تو جو بھی اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہیں کہ یہ سارے مل کے طے کریں کہ جی ہم نے کن بنیادوں پہ یہ مذاکرات کرنے۔ بانی تحریک انصاف نے سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ سے آئینی دائرہ کار میں مذاکرات کی اجازت دے دی۔ پارٹی ذرائع کا دعویٰ، ملک سیاسی عدم استحکام کی گرفت میں ہے۔ اسٹیک ہولڈرز اور سیاسی جماعتیں مذاکرات کا ماحول بنائیں۔ مذاکرات کسی طریقے اور ماحول میں ہوں، پیرامیٹرز طے کریں۔ سینیٹر شبلی فراز کی لیگی رہنما عرفان صدیقی کی پیشکش کا باضابطہ جواب۔ یہ بھی پوچھ لیا، عرفان صدیقی بتائیں وہ نون لیگ، حکومت، نواز شریف یا شہباز شریف میں سے کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے بیان پر حکومتی رہنما شہریار افریدی پر برس پڑے۔ ہزار اختلافات کے باوجود تحریک انصاف سے بات چیت کو تیار ہیں۔ جمہوریت کا راگ الاپنے والے اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی ڈان نیوز کے پروگرام ان فوکس میں گفتگو۔ پی ٹی آئی فوجی قیادت سے مذاکرات شوق سے کرے لیکن سول بالادستی کے ڈرامے سے دستبردار ہو جائے۔ خواجہ سعد رفیق قوار پی ٹی آئی والے مس کال کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوبارہ فوج کو سیاست میں دھکیل رہے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی کا پی ٹی آئی پر فتنہ فساد کی سیاست کرنے کا الزام۔ شہریار آفریدی کا حکومت کے بجائے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا بیان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ ملک اور اداروں کے خلاف بات نہ کرنے کا مشورہ واضح کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا تو وہ تیار ہیں۔ ملک پر پی ڈی ایم 2 اور بغیر مینڈیٹ حکومت مسلط ہونے کا دعویٰ۔ احتجاج کے دوران راستہ روکنے کے تنازع پر جھگڑے میں زخمی شخص نے علی امین گنڈاپور کو معاف کر دیا۔ اسلام آباد کی عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مقدمے سے بری کر دیا۔ کیا راضی نامہ کر لیا ہے؟ عدالت کا سوال۔ فی سبیل اللہ معاف کر دیا۔ متاثرہ شخص ولید کا بیرون ملک سے اسکائپ پر بیان قلم بند۔ گجرانوالہ میں روڈ بلاک کر کے ریاستی اداروں کے خلاف نعرے بازی۔ ایم پی اے کلیم اللہ خان اور طارق گجر کے خلاف الگ الگ مقدمات درج۔ گزشتہ روز احتجاج روکنے پر کارکنوں کے تشدد سے ایس ایچ او کوتوالی زخمی ہو گئے تھے۔ سپریم کورٹ کا ملک بھر کی سڑکوں اور فٹ پاتھ سے 3 روز کے اندر تجاوزات ختم کرانے کا حکم۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل اور کراچی میونسپل کارپوریشن سے عمل درآمد رپورٹ طلب۔ آپریشن کے اخراجات قبضہ کرنے والوں سے وصول کرنے کی ہدایت۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے تجاوزات قائم کر رکھی ہیں۔ بدقسمتی سے سڑکوں پر قبضے اور تجاوزات قائم ہیں۔ شہریوں کی آزادانہ نقل و حرکت روکنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں۔ عدالت عظمیٰ کا کراچی تجاوزات کیس کا تحریری فیصلہ جاری۔ پیمرا کو پبلک سروس میسیجز شائع اور نشر کرنے کا حکم۔ رینجرز ہیڈ کوارٹرز کے باہر تجاوزات کا علم نہیں، فٹ پاتھ پر تجاوزات نہیں، سڑک بھی ٹریفک کے لیے کھلی ہے۔ شہر میں ایسی کوئی سڑک نہیں جہاں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کوئی رکاوٹ ہو۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا دعویٰ۔ ٹانک میں سیشن جج جنوبی وزیرستان کو مسلح افراد نے اغوا کر لیا۔ شاکر اللہ مروت ٹانک سے ڈیرہ اسماعیل خان جا رہے تھے۔ پشاور ہائی کورٹ کا واقعے پر فوری ایکشن۔ چیف سیکریٹری، ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور آئی جی کو طلب کر کے سیشن جج کی فوری بازیابی کا حکم دے دیا۔ ارنائی میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں ایک دہشت گرد ہلاک،
دوسرا زخمی، دہشت گرد سنجاوی روڈ پر مسافر گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کراچی میں لوٹ مار کا بازار گرم، کورنگی زمان ٹاؤن میں ملزمان نے ناکہ لگا کر شہریوں کو لوٹ لیا۔ ملزمان نے جاتے جاتے موٹر سائیکلوں کی چابیاں ساتھ لے لی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر۔ جاول کے علاقے چوہر جمالی کے قریب دریائے سندھ میں ڈوب کر 2 بچے جاں بحق، لاشیں نکال لی گئیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کا عدلیہ میں اصلاحات پر زور، واضح کر دیا عدلیہ کو افراد کے بجائے سسٹم کے تابع ہونا پڑے گا۔ ججز کو نکالنا آسان کام نہیں، لیکن جو جج ڈیلیور نہیں کرتا اسے نکال باہر کرنا چاہیے۔ ماضی میں غلط فیصلوں کا بھی اعتراف، حکومت انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے آئینی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا خطاب۔ عدلیہ میں مبینہ مداخلت پر از خود نوٹس کیس میں کراچی بار کا سپریم کورٹ سے رجوع، حکومتی انکوائری کمیشن کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ ہائی کورٹ فل کورٹ اجلاس بلا کر دیگر ججز سے پوچھیں کہ انہیں مداخلت کا سامنا تو نہیں۔ درخواست کا متن، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن بھی فریق بننے کی درخواست دائر۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کراچی میں مزار قائد پر حاضری، پاکستان نیوی کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ چیف جسٹس نے مزار قائد پر پھول رکھے، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند۔ آصف بھٹو کی بلا مقابلہ منتخب ہونے کے خلاف دائر درخواست ناقابل سماعت قرار۔ سندھ ہائی کورٹ نے این 207 میں پی ٹی آئی امیدوار کی نااہلی درست قرار دے دی اور الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مری میں سرکاری اسپتال کا دورہ، مدر اینڈ چائلڈ بلاک فوری فعال کرنے کا حکم، پورے علاقے میں مربوط ہیلتھ نیٹ ورک قائم کرنے کی بھی ہدایت۔ لاہور میں 9ویں جماعت کے طالب علم کی امتحان میں کئی بار فیل ہونے کے بعد خودکشی کی کوشش ناکام، قریب موجود لوگوں نے عمارت سے چھلانگ لگانے سے روک لیا۔ کراچی کے علاقے لانڈھی مانسہرہ کالونی میں دہشت گردوں سے لڑنے والے پولیس اہلکاروں کو نقد انعام اور ایوارڈ سے نوازا دیا گیا۔ اے ایس آئی شاہ نواز اور کانسٹیبل محمد فیضان نے غیر ملکیوں پر حملہ فوری ایکشن لے کر ناکام بنا دیا تھا۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشیں، مانسہرہ کے علاقے اوگی میں بارش کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے بچے سمیت 3 افراد چل بسے۔ ایبٹ آباد میں زوروں کی یالہ باری، شاہراہ ریشم گاندھیاں کے مقام پر بیٹھ گئی، سڑکیں منہدم ہو جانے سے مختلف علاقہ جات کے درمیان زمینی رابطہ منقطع۔ ندی نالوں میں طغیان کی صورتحال، دریائے کابل کے اطراف درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ، کئی مقامات پر لینڈ سلائڈنگ کی پیش گوئی۔ بلوچستان میں بارشوں سے رواں ماہ 21 اموات، 14 افراد زخمی۔ زیارت میں بارش کے باعث وادی کو کوئٹہ سے ملانے والی مین شاہراہ بند کرنا پڑی۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی آج گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارشوں اور ژالہ باری کی وارننگ، نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ ایک جانب بارشیں، دوسری جانب سرکاری طور پر خریداری میں تاخیر، پنجاب میں گندم کے کاشتکار دور اعصاب کا شکار۔ سال بھر کی محنت سے اگائی گئی فصل اونے پونے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ گندم سڑکوں پر رکھ کر کئی شہروں میں مظاہرے۔ جماعت اسلامی کا کسانوں سے یکجہتی کے لیے پنجاب بھر میں احتجاج کا اعلان، 30 اپریل کو صوبے بھر میں دھرنے دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کا گندم سے متعلق کسانوں کی شکایات پر سخت نوٹس، حکومت کو کسانوں سے گندم کی فوری خریداری کا حکم۔ خریداری کا ہدف 14 لاکھ میٹرک ٹن سے بڑھا کر 18 لاکھ میٹرک ٹن کر دیا گیا۔ پاسکو کو شفافیت یقینی بنانے کی بھی ہدایت۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری، خان یونس اور رافع پر بمباری، 24 گھنٹوں میں بچوں سمیت مزید 32 فلسطینی شہید، 69 زخمی ہو گئے۔ حماس نے مزید 2 اسرائیلی قیدیوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ مکمل جنگ بندی کے لیے مصر کا اعلیٰ سطح کا وفد اسرائیل پہنچ گیا۔ رافع میں زمینی کارروائی خطے کے لیے تباہ کن قرار، اختلافات ختم کرنے کے لیے حماس اور تحریک فتح کی قیادت کا دورہ چین۔ اسرائیلی شہر تل ابیب میں ہزاروں شہریوں کا حکومت کے خلاف مظاہرہ، نیتنیاہو سے قیدیوں کی رہائی کی ڈیل منظور کرنے یا مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ امریکہ کی مختلف جامعات میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف مظاہروں میں گرفتار طلباء اور اساتذہ کی تعداد 550 تک جا پہنچی۔ کولمبیا یونیورسٹی نے صہیونیوں کے خلاف نعروں پر طلباء کو جامعہ سے نکالنے کی دھمکی دی تھی۔ صہیونی ریاست کے خلاف احتجاج آسٹریلیا کی جامعات تک پھیل گیا۔ سڈنی یونیورسٹی میں طلباء کا احتجاج، پیرس میں بھی مظاہرہ، جرمن پارلیمنٹ کے باہر غزہ کے حق میں لگائے گئے کیمپ پر پولیس کا دھاوا۔
عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں جرمن سفیر کے خطاب کے دوران طلباء کا فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف احتجاج۔ جرمن حکومت اسرائیل کے خلاف بات کیوں نہیں کرتی؟ طلباء کا سوال۔ انتظامیہ نے احتجاجی طالب علموں کو ہال سے باہر نکال دیا۔ غزہ میں 35,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ زیادہ تر ممالک نے اظہار افسوس تک نہیں کیا۔ مسلم حکمران متحد ہو کر اسرائیلی مظالم کے خلاف عملی کردار ادا کرتے۔ مفتی اعظم غزہ کا لاہور میں حرمت اقصی کنونشن۔ ویسٹ انڈیز ویمن ٹیم نے پاکستان کو پہلا T20 سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1 رن سے ہرا دیا۔ 5 میچز کی سیریز میں مہمان ٹیم کو 1-0 کی برتری۔